مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کا سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیہ این لا توجد، ویر ازنٹ دعوت اسلامی۔ اس سلسلے میں ہم دنیا بھر میں مختلف مقامات میں ہونے والے اجتماعات دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں ہم ہند کے شہر حیدرآباد دکن میں ہونے والا سنت و برا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان سننے کی کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ مفہوم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے۔ دو موکل یعنی دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیف و بھری قبر ہے، آہ
گلنے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زمین میں رکھ دیا جائے گا. ہائے ہائے وہاں تنگی و پریشانی ہوگی, وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا, میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی. اور اس پر ہی اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو کہ نہایتی کٹھن مرحلہ ہے. معلوم نہیں کہ بعد عذاب میرا جنت ٹھکانہ ہوگا یا جہنم میں جانا پڑے گا. تم ہی بتاؤ, جو اتنے خطرناک مراحل سے دو چار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے. یہ بات سن کر بادشاہ رنجو ملال سے نڈال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا, اے نوجوان, آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا ہے اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے. ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے. تو اس نے کہا کہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع دیکھ رہے ہو یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا. یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی. یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہوں نے اچانک موت کا منہ دیکھا اور انہیں موت آئی. ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئی, نعمتیں سلب کر لی گئی. قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. عنقریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے. پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں داخل کیے جائیں گے. اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھ سے اوجھل ہو گیا. معلوم نہیں وہ کہاں چلا گیا. ادھر خدام جب ڈھونڈتے پہنچے تو بادشاہ کو دیکھا کہ بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک روا تھا. رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی کو اتارا اور 2 چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا. پھر اس کا پتہ نہ چلا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع جو کہ رضیہ مسجد ملک پیٹ حیدرآباد جو کہ ہند قادری کابینہ کا مرکزی شہر ہے, اس کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں اور آج کی شب جو کہ 28 شوال المکرم کے مطابق 9 اکتوبر 2010 شب جمعہ کے اس ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہونے والوں, اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا کس قدر رقت انگیز بیان ہے. پر اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی ہے وہ واقعی عبرتناک ہے. قبر و حشر کا معاملہ نہایتی ہولناک ہے مگر اس سے قبل موت کا مرحلہ بھی انتہائی کربناک ہے. اس میں نزا کی سختیوں, ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے اور برے خاتمے کے خوف
جیسے انتہائی ہوشربا معاملات ہیں. چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ موت اس ٹہنی کے مانند ہے کہ جس میں کثیر کانٹے ہو اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے، اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور کچھ باقی چھوڑ دے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ترغیب دلاتے اور فرماتے کہ اگر تم شہید نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ تلوار کے 1000 ضربوں سے بھی میرے نزدیک بستر پر موت سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ اس لیے فرمایا کہ شہید بوقت شہادت جنت کے خوشنما نظاروں، بلکہ خدا عز و جل چاہے تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین جلووں میں گم ہو جاتا ہے اور اسے نزعہ کی سختیوں کا احساس تک نہیں ہوتا. جبکہ عام حالت میں مرنے والا سکرات کی شدید تکالیف سے دوچار ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک روایت میں ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا آپ مجھے وہ صورت دکھائیں گے جس میں آپ تشریف لا کر کافروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، آپ نہیں سہ سکتے، یعنی جب میں اس صورت میں آؤں گا تو